انسان جس مرضی مقام پر چلا جائے، زندگی کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، مالی اعتبار سے جس قدر مضبوط ہوتا چلا جائے، کوئی لمحہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کی نعمت سے اپنے آپ کو ماوراء سمجھے اور غافل ہو جائے۔ آج کی حدیث میں ہمیں ایک بہت اہم سبق ہے جو یاد کرنے کو ملے گا۔ ہم نے اس سے پہلے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے، آپ کو یہ یاد بھی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تیرا ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگ پڑی۔ فجعل یلتقط، ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے نہانا چھوڑا تو وہ سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کرنے لگ پڑے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، یا ایوب افلم اوسع علیک، ایک روایت میں الم اکن اغنیتک عما تری، اے ایوب ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا، ہم نے آپ کو بے نیاز نہیں کر دیا، اتنا دے دیا مال، بہت مالدار تھے۔ ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے جو جملہ عرض کیا اللہ کے حضور، بلا اے باری تعالیٰ تو نے بہت نوازا ہے، تیرے نوازنے کی کوئی حد نہیں، لیکن لا غنا بی عن فضلک، وفی روایت لیکن غنا بی عن برکتک، باری تعالیٰ تیرے فضل کا تو میں سدا بھوکا رہوں، تیرے فضل کا تو میں سدا بھوکا ہوں، تو نے بہت نوازا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ مجھے اب تیرے فضل کی ضرورت نہیں۔ ہمیں سبق ملا کہ ہم جس قدر بھی ہو جائیں، یہ نہیں کبھی بھی کہ ہم اب بے نیاز ہو گئے، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل، اتنا کرم، اتنا احسان کیا ہے۔ آنکھ والے کہا کرتے ہیں کہ ایک ایک بال بھی زبان بن جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگو تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، انسان اللہ کی نعمتوں پر غور تو کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وفی انفسکم، تم آفاق کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس طرف توجہ دلائی نا، دیکھو آسمان کی طرف، دیکھو زمین کی طرف، دیکھو رات اور دن کا آنا جانا۔ اب آپ دیکھیں 6:30 ہونے سے اوپر ہو چکا ہے، یہی گرمیاں ہوتی ہیں، اس وقت دن چڑھا ہوتا ہے اور ابھی ہم فجر سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ واختلاف اللیل والنہار، فرمایا رات دن کا آنا جانا دیکھو۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا دیکھو پرندے، ان کو ہوا میں کون روکے ہوئے، پرندوں کو ہوا میں روکے ہوئے کون ہے؟ پھر فرمایا کشتیاں چلتی ہیں، تمہارا سامان لے کر آتی جاتی، دیکھو تو صحیح کون ہے بادلوں کو لانے والا، بادلوں کو برسانے والا کون ہے، اس کے ذریعے سے زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون؟ یہ نشانیاں۔ اچھا اب ایک اور مقام پر قرآن فرما رہا ہے اگر یہ ساری نشانیاں تو بہت بعد کی بات ہے، تم اپنے آپ میں دیکھو، اپنے آپ میں، وفی انفسکم، اپنے اندر دیکھو کتنی نشانیاں ہیں۔ آج آپ ذرا سا غور کریں، ہم سو رہے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا جگر کام کر رہا ہے، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں، ذرا سی بھی ان میں خرابی آ جائے نا تو انسان کہاں سوچ پر چلا جاتا ہے۔ آپ ہمارے اپنے دانتوں کو دیکھ لیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں ایک دوست نے ایک بات بتائی، ایک ڈاکٹر نے یہ بات جب بتائی کہ جب یہ جو دانت ہیں یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسی دھات ہے یہ کہ دنیا میں اس کا نعم البدل کوئی نہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کوئی چیز چپکتی نہیں ہے، آپ جو چیز مرضی کھائیں، اور جو پتھر کے دانت ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ ذرا سی چیز کھائیں تو وہ چپک جاتی ہے، لگتا ہے کہ دانت کے ساتھ کیوں نہیں چپکتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان غور کرے۔ قرآن نے جگہ جگہ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرے یہ جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے یہ تیرا فضل ہی تو ہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، یہ تیرا فضل ہی تو ہے۔
وہ کسی نے کہا کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، تو آنکھ والے عارفین کہتے ہیں شکر بھی تو اس کی نعمت ہے، شکر بھی تو اس کی نعمت ہے، وہ یہ توفیق ہی نہ دے تو ناشکر جگہ جگہ ملتے ہیں۔ تو ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، یا اللہ تیرے فضل کا تو میں سدا بھوکا ہوں، تیرے فضل کا تو میں سدا بھوکا ہوں، ہمارا تو کام ہی یا اللہ ہم تو بھوکے ہیں تیرے فضل کے، تو ہم پر اپنا فضل فرما، اس خیر والے وقت کا صدقہ، اس خیر والی جگہ کا صدقہ، اس خیر والے نبی کا فرمان جو ہم نے پڑھا اس کا صدقہ، اپنے خیر والے نبی کے صدقے ہم پر اپنا فضل فرما، ہماری نسلوں پر اپنا فضل فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ